عبادت سمجھ کے صلوات پڑھے ہر مومن زبان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے المصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان عظیم ترین ہستیوں پر، جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، عزاداروں کو، حسینیوں کو اس فرش عزا پہ، اس مجلس حسین میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس برادر عزیز ذاکر حسین ابن علی جناب علی عمران جعفری صاحب، خالق کونین اسے اور ترقی اور منزلیں اور مقام عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں محفوظ ہیں، جتنی نیک تمنائیں، جتنے خاص مقاصد آپ لے کے ذکر شبیر میں آئے ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ ذکر کی تہذیب سے واقف ہیں ان کے لیے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لڑ جھگڑ کے نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھی پڑھنا ہے، وعدہ کیا ہے بادشاہوں کے دربار میں، نہ کبھی چھوٹا جملہ پڑھا، نہ کبھی چھوٹا فقرہ پڑھا، نہ کبھی چھوٹا لفظ۔ سردار بڑے ہیں، دربار بڑے ہیں، ہم بہت معمولی سے ادنا سے نوکر ہیں۔ نوکر بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، ورنہ میرے سمیت آپ بھی سب نام لیوا ہیں۔ کیا ہے؟ نام لیوا۔ نوکر وہ ہوتا ہے جسے علی خود مانے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ نہ تو میں یہاں پہ داد لینے آیا ہوں، نہ میں یہاں پہ کوئی نام بنانے آیا ہوں، میں ذکر کرنے آیا ہوں، نوکری دینے آیا ہوں۔ خالق کونین زندگی دراز فرمائے قبلہ سید منظور شاہ صاحب کی، جن کی وجہ سے کچھ ذاکری کی روایات باقی ہیں، ایسے کچھ ذاکروں کی وجہ سے۔ ساؤنڈ کو ایک ہی جگہ پہ سیٹ کر دیں، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا مسئلہ۔ ہم سارے کے سارے نام لیوا ہیں۔ نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ شیخو پورہ کی دھرتی ہے، تقریباً ملک کا مجمع ہے۔ امیر مینائی کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، پوری زندگی شاعری کر کے لکھ کے ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زندگی میں بہت کم اشعار ایسے پڑھے جن کے نشے میں نے کئی دن گزارے۔ بظاہر 2 مصرے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتابوں کا نچوڑ۔ انہوں نے فرمایا ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر،
مجھے امام حسین بادشاہ کی قسم میں داد کے لیے نہیں پڑھ، وعدہ وفا ہو گیا، نوکری ہو گئی، نہ تو یہاں میں نام بنانے آیا ہوں نہ داد لینے آیا ہوں، جو بولیں گے ان کا شکریہ ادا کروں۔ ہمدر شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ نہیں جی، میں کسی قابل نہیں جی، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے کچھ یاد رکھا، کچھ بھول گئے۔ مجھے اس منبر پہ میرا ہاتھ ہے، میں قسم دے رہا ہوں، نہ تو آپ جیسی کوئی قوم ہے، نہ آپ جیسا کسی کے پاس سرمایہ ہے، نہ آپ جیسی کسی کے پاس دولت ہے۔ آپ خود کو نہ پہچانے تو آپ کا قصور ہے، ورنہ بادشاہوں نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ شکریہ میں زندگی گزار دیں، شکریہ کم پڑ جائیں گے، ان کی نوازشات زیادہ ہیں۔ کوئی اور قوم نہیں ہے جس کے پاس یہ سرمایہ ہو جو آپ کے پاس۔ برکت کے لیے حدیث قصہ آپ کے پاس، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ آپ کے پاس۔ کوئی اور قوم ہو تو بتائیے گا۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ، امراض کے لیے خاک شفا، مشکل کے لیے مشکل کشا، بخشش کے لیے کفن کربلا۔ تو سمجھیں اپنے آپ، مولا کی قسم آپ کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ تھوڑا سمجھدار ہو جائیں تو بڑی مہربانی ہے۔ موبائل یونیورسٹی آپ کے پاس ہے، دنیا کو آپ نے امن کے طریقے سمجھائے، دنیا کو آپ نے احتجاج سکھایا کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم سے سیکھا ہے دنیا نے، روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے۔ کس نے سکھایا؟ بڑے بادشاہ ہیں، بڑے دربار ہیں، مولا کی قسم ان کی ہر وقت ہر لحظہ آپ پہ نگاہ ہے۔ ہر بندے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں اور سمجھدار مجمع میں کر رہا ہوں۔ کچھ بھول گئے ہیں آپ، اسے یاد کریں۔ دین وہی ہے جو ہم نے بزرگوں سے لیا، سوشل میڈیا سے جو مل رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ بھائی جان موبائل تو بند کر دیں، آج کل بڑی سختی کی ہوئی میں نے، کلپ بنا کے چڑھ جاتا ہے جی، پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا پڑا، ذاکر نے آگے کیا پڑا، ایک مصرع ڈال دیا، ایک شعر ڈال دیا، ایسا ہی ہے نا جی۔ جتنے بھائیوں نے موبائل کھولا ہوا ہے ذرا ایک لمحے کے لیے بند کر، سی ڈی بن رہی ہے، سی ڈی لے لیجیے گا۔ آجو مولوی صاحب آجو، قابل احترام ہے والد صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ رہا۔ پہلا فقرہ عرض کر رہا ہوں، فضیلت آل محمد کا پہلا فقرہ پڑھ رہا ہوں، اور داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو ایک لمحے کے لیے متوجہ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ کائنات کا انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں، جن کا ہاتھ اٹھا انہیں سلام، جن کی یہ زبان بولی جو بیمار ہے وہ ضرور ہاتھ کھڑا کرے گا، جو بیمار ہے بے شک نہ کرے۔ دن 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 ہر دن ہر دن نعرہ ذلہ۔ آپ تو ماشاءاللہ بولتے ہیں یار، میں نے سمجھا شاید آپ سر سنتے ہیں، ذاکر سنتے ہیں، یا پھر قصیدے سنتے ہیں۔
جی میں کچھ بھی نہیں ہوں، یقین جانیں۔ بھائی اور اللہ آپ کو آباد رکھے، خالق کونین علی عباس کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آپ میرے بڑے بھائی کی حیثیت، مولا کی قسم۔ جی میں بسم اللہ کرا، جی میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں، کبھی میں نے حاشیہ آرائی نہیں کی۔ اس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں۔ جو 2 گھنٹے پہلے شامل ہوا وہ بھی علیہ السلام ہے۔ وہ بولے جس کے دل میں حسین ہے۔ ہر بندے سے میں نے داد نہیں لیں گے، میں ہر بندے کے لیے پڑھنا جاتا۔ مولا آپ کا آباد رکھ، جس کے دل میں آزاداری سانس لیتے میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ بابا، زندگی کریم، حسین آباد رکھ۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بس 2-4 شعر پڑھنے، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، نہ زیادہ بوجھ بننا ہے۔ جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی علیہ السلام ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کا چہرہ تھوڑا بہت تبدیل ہوتا ہے۔ جتنے ظاہر بیٹھے ہیں میرا سلام، جو کربلا گئے ہیں انہیں میرا سلام، جنہوں نے مشی کی انہیں خاص طور پہ سلام۔ نجف سے کربلا جو پیدل چل کے آئے ہیں انہیں خاص طور پہ سلام۔ جو نہیں گئے مولا ایک بار لے جائے، جو گئے ہیں مولا انہیں دوبارہ بلائے۔ میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں شیخو پورہ کی دھرتی پر سمجھدار اجتماع میں، معرفت والے مجمع میں، عقیدے والے صاحبان کے لیے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا یہ 80 میل ہے نجف سے کربلا، زوار پیدل چلتے ہیں تھکتے نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ آپ نے حد کر دی، عزت افزائی کی حد کر دی، مہمان نوازی کی حد کر دی، ذکر کی عزت جتنی ہونی چاہیے اتنی آپ نے کر دی۔ یہ فکرہ سب سے پہلے حسین کے اس نوکر نے کہا ہے اس دھرتی پہ۔ کہنے لگا تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ جا رہا ہو وہ تھکے گا؟ نہیں تھکے گا۔ میں نے مشی پہ 4 سطریں لکھی، مجھے دنیا نے دعائیں دی۔ مجھے نہیں معلوم کسی شاعر نے لکھی یا نہیں لکھی، میری نظر سے گزری نہیں ہے، اس لیے میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ یہ خاص الخاص خیرات ہے میرے بادشاہ مرشد حسین کی۔ میں بہت چھوٹا نوکر ہوں، وہ بڑے سردار ہیں، کرم کر دیتا۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ بولنے کو دل نہ چاہے چپ رہیے گا، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ دیواریں بولیں تو بولیے گا، دل بے ساختہ بولے تو بولیے گا، دل ایسے مجبور کرے بولنے پہ تو تب بولیے گا، ورنہ کوئی بندہ نہ بولے عقیل محسن کو تکلیف ہی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ آپ کا بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ میں مشی پہ ہی 4 سطریں پڑھ رہا ہوں، جو گئے ہیں ذرا وہ دعا کر دیں گے، جو نہیں گئے وہ مولا انہیں لے جائے، انہیں خاص طور پہ یاد آئیں گی میری یہ 4 سطریں جب بھی گئے۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ جو حیران بیٹھے ہو ذرا دیکھیے گا مجھے۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں۔ جو نہ سمجھے وہ نہ بولے، جو سمجھے وہ بولے۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں۔ مولا زندگی کرے، آباد و شاد رہے۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ میں کسی کا بسم اللہ۔ مولا آپ کا جی جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ۔ میں نوکر ہاں جی، بسم اللہ جی۔ اچھا صحیح بات، واہ واہ۔
سبحان، بہت اچھی شعر. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بہت اعلیٰ پڑھا. امام حسین آباد و شاد رکھا. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا. مجھے جنت کا رستہ مت بتا. نجف سے کربلا یہ مولوی صاحبان کا فیورٹ ترین موضوع ہے. قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا. ہاں جی، وہ اتنی دیر پڑھتے ہیں سننے والا سن سن کے سن ہو جاتا ہے. قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، پھر تھوڑا روک ریلیکس ہوتے ہیں، پھر بہتا ہے قبر میں بڑا اندھیرا ہو. بیچارہ سننے والا آدھا تو وہیں مر جاتا ہے. آگے ایک فکرہ آتا ہے، پتہ نہیں علی والوں کو کیا نظر آتا ہے، انہیں ڈر نہیں لگتا قبر کے اندھیروں سے. پتہ نہیں حسینیوں کو کیا مان ہے، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں قبر کے اندھیروں سے. بھائی نہ ڈرتے تھے، نہ ڈرتے ہیں، نہ ڈریں گے. مگر وجہ پوچھو کیوں نہیں ڈرتے. آؤ میں وجہ بتاتا ہوں شیعہ قوم کو نمائندہ ہونے کے ناطے. اچھی لگے تو میرا ساتھ دیجئے گا. نہ ڈرتے ہیں قبر کے اندھیرے سے ملنگ، نہ ڈریں گے، نہ ڈر لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن. ہر بندہ نہیں بولتا. بیٹا ذرا خیال حوصلہ کر کے بیٹھ. ہر بندہ نہیں بولتا. اس کو ٹھیک کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ کوئی اللہ معافی نہیں کرتا. جب سے پہنا ہے، حالانکہ میں بڑی تسلی سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ جذباتی نہ ہو جائیں. یہ بھی گر سکتا ہے، میں بھی گر سکتا ہوں. بھائی جان ذرا تھوڑا حوصلہ کریں. کیوں نہیں ڈرتے قبر کے اندھیروں سے؟ اور وجہ بتاتا ہوں. لیکن ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مرتے نہیں ہیں، منتقل ہوتے ہیں. مولا امام حسین کی قسم، جس کا ایمان نہ ہو وہ نہ بولے میرا ذکر پہ ہاتھ ہے. ہم نہیں مرتے، ہم منتقل ہوتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بسم اللہ کا ثواب ہو قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کو مولا ان کی قبر پہ اور زیادہ نور کی بارشیں کرے. ان کا فکرہ ہے کائنات کی قیمت سے بڑا فکرہ ہے. وہ پڑھ رہے تھے کہ مومن نہیں مرتا. کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا جی کیوں نہیں مرتا؟ آئیے بسم اللہ. بانی مجلس ہے، صف عزا کا بچھانے والا میرا بھائی علی عمران. مولا اس کی اولاد کی زندگی دراز کرے، سلسلہ عزادار نسلوں میں جاری و ساری. بھائی جان 4 سطریں پڑھ رہا ہوں، صرف 4 سطریں. سنیے گا غور سے. مومن قبر سے نہیں ڈرتا، مومن نہیں مرتا. مرنے والے سے کوئی نہیں کہتا کہ اسما افہم. سنا ہوا آپ کا جملہ ہے، مطلب بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. ہم نہیں مرتے. زیدی صاحب کا فکرہ پڑھنا چاہتا. ان سے کسی نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ آپ نہیں مرتے؟ انہوں نے فرمایا ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں. ہر ہاتھ بے شک بلند نہ ہو، لیکن جس کے دل میں علی ہے وہ تو کم از کم بولے جس کے دل میں حسین. ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں. چوتھا مصرع دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ جنت تک یاد رکھنے کے قابل ہے. مرضی آپ کی اپنی ہے. آپ داد نہ دے تو بڑے سے بڑا ذاکر کچھ نہیں کر سکتا. داد دینے پہ آ جائیں تو کسی کو بھی دے دیں، لیکن یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا. لفظ سنیے گا، سطر سنیے گا، خیال سنیے گا، اچھا لگے تو بولیے گا. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. جنہوں نے قبر میں اٹھنا ہے، مولا کا سلام کرنا ہے، فرشتوں سے گفتگو کرنی ہے، وہ ذرا مجھے دیکھیں گے جن کا ایمان ہے کہ وہ قبر میں دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ زندگی ملے گی، سانسیں بحال ہوں گی، علی کی زیارت ہوگی. ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن. کل تک داد 2 مصرع پھر بھی پڑھا ہو تو دعا لازمی کیجئے گا. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف روشنی ہے. موت کے بعد سانس پھر سے رواں دواں ہے میری. موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد.
بسم اللہ. بڑی مہربانی بھائی جان, وقت تھوڑا ہے, وقت بڑا تھوڑا ہے, 2-4 سطریں پڑھنا چاہتا ہوں. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن, ہر طرف ہونے کوئی نہ حالا ہے, ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد, سانس پھر سے رواں دواں ہے میری, موت کیا مر گئی ہے. والد گرامی کی 4 سطریں پوری دنیا میں پڑھی گئیں, پورے جہان میں گونجی, ہر شیعہ نے سنی ہوئی ہیں, لیکن تاثیر میں کوئی کمی نہیں. خیال ہی ایسا لکھا, قلم ہی توڑ دیا. شاعری کو مذاق نہیں ہے, شاعری بہت دور کا کام ہے. جنہوں نے کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے, ہم تو دہرانے کے لیے آئے. ہمیں نہیں پتا کہ شعر کیا ہوتا ہے, شعر کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور شعر کیسے لکھا جاتا ہے. انہوں نے لکھے 4 سطریں جن کی تاثیر میں کبھی کمی نہیں آ سکتی, قلم ہی توڑ دیا لکھ کے. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد, جس کا دل نہ بولے وہ چپ رہے, جو دل سے بولے صرف وہ بندہ بولے. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا, کل تک داد دو مصرے کی قیمت نہیں, جتنا بولو اتنا کم ہے. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد, ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد. محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی. اللہ تمہیں آباد. بسم اللہ. مولا زندگی کریں. بسم اللہ. آپ جیئے بھائی, مولا آپ کا آباد. بسم اللہ جی, بڑی مہربانی بیٹا, آپ کی مہربانی. مولوی صاحب آپ کی مہربانی. میں بسم اللہ جی, کروڑوں سے زیادہ, مولا بڑا لنگر دے گا انشاءاللہ. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا, بسم اللہ کراں. کتھوں ٹور کے کتھے آ گئے, ماشاءاللہ جی. جی 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 جی, لازمی قدر کیجئے گا, بہت پیارا ملنگ ہے. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. مولا مودت سلامت. بسم اللہ جی. عشق ہے نا جی, مودت ہے بھائی جان, مودت. مولا کی قسم یہ عشق ہوتا. جی جی, میں پڑھتے رہا. بسم اللہ پڑھو. شاباش. بسم اللہ. بسم اللہ. بس ہونے تھوڑا پڑھ لما جی, تھوڑا جا. بالکل. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد, ہم نے تو بچپنے میں سنا. آپ پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہاں بیٹھنے کی جگہ ہو تو بیٹھ جائیے. کھڑے ہو کے میلے دیکھے جاتے ہیں, فرش عزا پہ بیٹھ کے عزت سے ذکر سنا جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں, میلہ دیکھا جاتا ہے کھڑے ہو, بڑی نوازش. فرش عزا کا جو ادب و احترام ہے وہ آپ بہتر جانتے. ناراض نہ ہوئیے گا, میں بڑا معمولی سا نوکر ہوں, کبھی بھی کسی مومن سے میں نے تلخ فکرہ نہیں کہا, نہ کبھی کہنا. ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد, ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد. داد مجھے دینی ہے, آپ اسے دے رہے ہیں. محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا. بلال کاظمی میرا دوست ہے, لکھنؤ کا شاعر ہے, بہت اعلیٰ شاعر ہے. 4 سطریں بادشاہوں نے اسے دی ہیں, اس کے علاوہ کہیں یہ خیال نہ دیکھا نہ سنا. انہیں ٹیلی فون کر کے کہا کہ جی آپ کو مبارک ہو, بہت قیمتی خیال, آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی, آپ کی محنت سے کہیں بڑا صلہ, آپ کی ریاضت سے کہیں بڑا صلہ آپ کو بادشاہوں نے عطا کیا. میں پوری زندگی لکھتا رہا ہوں, لیکن یہ 4 سطریں الگ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. نام لے کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہاں تک ثواب پہنچے. نہ وہ پاکستان میں ہیں, نہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, نہ مجھے وہ سن رہے ہیں, بس ان تک پہنچ جائے. بات میں جو کر رہا ہوں وہ بات بالکل حقیقت. آئیے بسم اللہ جی. ذاکر آل محمد ہے اور میرا ان کا احترام کرنا واجب ہے چونکہ ملنگ ہے. بسم اللہ جی. آئے عزادار آدمی جناب غلام رضا جھنڈوی صاحب, 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. حضور آپ بڑے شاعر ہیں تو میری خوش بختی آپ آ گئے.
खुशामद नहीं की कभी, बड़ा दरवेश आदमी है, मौला इमाम हुसैन की कसम। भाई अली इमरान मैं झूठ बोलूं तो मुझे ये रोक देंगे अवाम जितनी बैठी हो, बड़ा दरवेश मलंग आदमी, पूरी ज़िंदगी खलूस से नौकरी दी है, नीयत से नौकरी दी है, कभी शोखी नहीं मारी, कभी कोई फजूल गुफ्तगू नहीं की। कदर करता हूँ मैं ऐसे लोगों की जिन्हें मिंबर का एहतराम याद रहे। 4 सत्र बिलाल काज़मी साहब की सवाब उन तक पहुँचे, दोहरा मैं इसलिए रहा हूँ मौजू के साथ रिलेटेड है ताकि आपकी मवद्दत में इजाफा हो जाए। इमाम हुसैन की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी अपनी रूह में ना एक तड़प पैदा हो जाती है मिसरे पढ़ते हुए, ख्याल ही ऐसा बंद कर दिया 4 सत्रों में, मौला उसे देर तक सलामत व आबाद रखे। कलम तोड़ दिया ये ख्याल लिख के, इसके बाद मैंने इस ख्याल पे लिखना सोचना ही छोड़ दिया, ख्याल ही यही था, इसको लिखना ही ऐसे चाहिए था। राह मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, जो कहते हैं मैंने जिंदगी में दाद नहीं दी, सिर्फ देखे मुझे, अगर हाथ ना उठे तो मांगी हुई तासीर पे खैरात पे नाज करने का फायदा क्या हुआ। उन्होंने लिखा राह मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, राह मौला में अव्वल से आखिर तक जितने हुसैनी बैठे हो, जितने मातमी बैठे हो, जितने आज़ादार बैठे हो, तुम्हें वास्ता है इमाम हुसैन बादशाह का, दिल में मिसरा उतरे तो बोलना वैसे जैसे जिक्र में बोलने का हक है। राह मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहें, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते। मौला यहाँ से भी जिंदगी करे विश्व में, राह मौला में गोहर रोल दिए जाते, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल, बिस्मिल्लाह करा, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन। दाद मैंने ले ली भाईजान, नौकरी हो गई, 3 शेर पढ़ता हूँ, बादशाहों की अता है, कोई ना बोले अरमान नहीं। जिक्र है यार, इस पे तो यकीन है, कभी दाद के लिए मजलिस पढ़ी नहीं, नौकरी दी है बादशाह, मलंग गवाह हैं, कभी ना लड़ाई की ना झगड़ा किया, ना करना है वादा किया है बादशाह। जिक्र इतना बड़ा है, जिस जिक्र पे मलाइका झुक के देखें क्या हो रहा है, तू कौन है, आपकी मेरी क्या हैसियत है। हम तो अपनी आकबत के लिए बैठे ना यहाँ पे, हमारा कोई एहसान नहीं ना भाई अली इमरान पर ना फर्श अज़ा पर, हम तो अपनी आकबत संवारने के लिए बैठे हुए हैं। आयतों हदीसों में बात आश्कारा है। अब मैं अदब पढ़ रहा हूँ और चाहता हूँ आप बोल पढ़े तो इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना ना पढ़ता, शायद ना पढ़ता छोड़ देता। आयतों हदीसों में बात आश्कारा है, अंबिया ने मुश्किल में या अली पुकारा है। राजी हूं 2 या 3 शेर पढ़ने, बस इसी पे तमाम कर रहा हूं, नौकरी हो गई। आयतों हदीसों में, मौलवी साहब अदब पे लोग नहीं बोलते आजकल, मुश्किल हो गया अदब लिखना भी पढ़ना भी, अल्लाह आपको आबाद रखे, बहुत बड़े घर के ज़दार हैं। आयतों हदीसों में बात आश्कारा है। मैंने अर्ज़ किया शायरी बहुत दूर का काम है, मैंने मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा के 2 मिसरे पढ़े, मेरा दिल चाहे मैं शायरी छोड़ दूँ, मैं मौला की कसम खा, ये मिंबर पे हाथ, दिल क्या हम क्या लिखते हैं भाईजान, 2 मिसरे नहीं है, पता नहीं क्या है उनमें, मैं आपके सामने पेश कर दूं, याद आ गया। ये कलम उठाने को भी बाज़ औक़ात दिल नहीं करता कि वैसा कोई शेर अता हो तो फिर लिख के बंदा। उन्होंने फरमाया नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले, क्या किस तरह शायरी को लोगों ने मजाक समझ लिया, शायरी को सतरे सीधा करना है, शायरी ये ख्याल का नाम है भाईजान। इस मिसरे का मुतबादल मिसरा ले आए, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, ऐसा कोई एक मिसरा ढूंढ के लाए पूरी शायरी में। नजफ का, आप तो समझ गए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप भी समझ गए भाईजान। नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले,
نہ لوں گا عرش درے بوتراب کے بدلے. تھکے ہوا کہ تو میں ضامن نہیں، جو شیر لے جائے گا وہ یاد رکھے گا. میں نوکر ہوں. بسم اللہ. نعرہ حیدری. مرزا دبیر علیہ الرحمہ. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں گا عرش درے بوتراب. آیتوں حدیثوں میں بات ایک ہی شعر کے لیے محنت کر کے یہاں تک آیا ہوں. شعر پڑھ کے عزاداروں کو، ماتمیوں کو اور بانی مجلس کو دعا دے کے میں چلا جاؤں. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں. شعر پڑھ رہا ہوں، اگلے سال کی 6 سفر تک لہو میں گونجے، اذہان میں گونجے، روح میں گونجے تو دعا چاہتا ہوں، ورنہ بے شک چپ رہیے گا، دکھ نہیں. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیروں کا انتظام سارا ہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نعت بند کی مجلس نہ علم اتارا. وہ بولے جس کے دل میں حسین آباد ہے وہی بول سکتا ہے، ہر بندہ نہیں. ایک مصرع پڑھنا ہے بس، اسی مصرع پہ ممبر چھوڑنا. ایک ہی مصرع پورا شعر ہے بھائی، تو سمجھ لے گا وہ نہیں بھولے. اللہ آپ کو زندگی سلامتی دے. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں. ایسے اشعار جلسوں میں پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے. سخت قتل و غارت میں یا علی نے صلاحیت نے سمجھ لے تو میری نوکری ہو گئی. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا. جن کی رگوں میں ولایت بولتی ہے حسینیت